اس لیے قرآن نے کہہ دیا ہم حکومت جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے بادشاہیت کو چھین دے، مگر دنیا کی حکومت کرنے والے ظاہری دنیا کے اندر اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے مجوسی ہو، وہ چاہے یہودی ہو، وہ چاہے نصارہ ہو، وہ چاہے عیسائی ہو، کسی کو بھی اللہ بنا سکتا ہے دنیا کے اندر، مگر حقیقت میں باطن میں اگر کوئی بادشاہ ہے وہ اللہ والے ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں۔ دنیاوی حکومت کرنے والوں کو پبلک چنتی ہے، مگر اللہ باطنی حکومت کرنے والوں کو خود اللہ چنتا ہے، ان کو حکومت دیتا ہے۔ آج ہندوستان میں ہماری نسلیں قیامت تک آنے والی خواجہ کا ڈنکا بجائے گی، مگر خواجہ کو کسی نے دیکھا نہیں، مگر یہ دلوں میں محبت کیسے، یہ الفت کیسے، یہ انسیت کیسے، یہ پیار کیسے، خواجہ سے کیوں اتنا لگاؤ ہے؟ تو ماننا پڑے گا دلوں میں محبت اللہ پیدا کر رہا ہے، اس لیے خواجہ میرا ہے اور ساری پرجا میرے خواجہ کی ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ طاقت ولیوں کو عطا کر دیا، ظاہری حکومت کرنے والوں کو چننے کا تمہیں اختیارات دیا۔ جب تم چنتے ہو نا، عقل ہے، آنکھ ہے، تو دیکھو، سوچو اور صحیح لوگوں کو چنا کرو۔ اگر غلط لوگوں کو چنو گے شہر تباہ ہو جائیں گے، ملک برباد ہو جائیں گے، ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کا سروے کرو، باطل طاقتیں ہمارے سروں پر حکومت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرانے کے منصوبے بنا رہی ہے، اور آج فلسطین پر پورا 1 مہینے سے زیادہ دن گزر گئے، ابھی تک بمباری ہو رہی ہے۔ اسلامی کنٹری کا ایک بھی مسلمان کہنے والا اٹھ کر بولنے کو تیار نہیں، متحد ہونے کو تیار نہیں۔ ہزاروں بچوں کی جانیں جا رہی ہے، لاشیں نکل رہی ہے، ہاسپٹلوں میں بمباری ہوئی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، کب تک یوٹیوب میں رہو گے؟ کب تک کرکٹ کے دیوانے بنو گے؟ کب تک ٹی شرٹ کوٹ پہنو گے؟ کب تک اپنے گلے میں ٹائی ڈالو گے؟ یہ کوٹ پہننا، یہ ٹائی پہننا اسرائیل کا طریقہ ہے، یہ اسرائیلیوں کا دیا ہوا لباس ہے۔ ارے گلے میں ٹائی ڈالنا، کوٹ اور پینٹ پہننا یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسرائیلی کلچر ہے، اسرائیلیوں کا طریقہ ہے، اور آج مسلمان ان کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمیں ضرورت ہے، انڈیا والوں، پورے بھارت میں 28 ریاستیں ہیں، ہر ریاست کے اندر جب بھی الیکشن آتا ہے جنتا کو یہ پاور ہے کہ وہ اچھے آدمی کو چنے۔ اگر اچھا آدمی چن کر آئے گا تو پھر ریاست کا بھی بھلا ہوگا، شہر کا بھی بھلا ہوگا۔ اور آج پورے انڈیا کے اندر کیا ہو گیا؟ ووٹ کو نوٹ سے خریدا جا رہا ہے، نوٹوں سے خریدا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ بلکہ سیکولر ہندو بھائی، مسلمان بھائی ووٹوں کو بیچ رہے ہیں۔ ووٹوں کو بیچنا مت، تمہارا ووٹ اتنا کم نہیں ہے، کمزور نہیں ہے کہ ایک دارو کی پاکٹ ایک شنجی کا باٹل یا دارو کے باٹل پر بیچ دیں۔ 5 سال تک ان کی غلامی میں رہنا پڑے گا۔ اگر تم سینہ تان کر حاکموں سے کام لینا چاہتے ہو تو کہنا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، ووٹ تو دیں گے مگر گلی صاف ہونا، لائٹ کی روشنی ہونا، اور یہاں پر ڈینگو پھیل رہا ہے، یہاں نالیاں صاف ہونا، پانی 2 ٹائم چھوڑنا، ہمارے بچوں کو ایجوکیشن ہونا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی اچھی ہونا، چوریاں زیادہ ہو رہی ہے، ہر سڑک پر کیمرے لگا دینا، چوروں کو پکڑنا، لٹیروں کو پکڑنا، یہ تمہارا کام ہے۔ ہمارا کام تمہیں ووٹ ڈالنا ہے، نوٹ لینا نہیں۔ اگر ہر ریاست کے اندر اگر ہر ہندو سیکولر بھائی اور مسلمان بھائی یہ دل میں گانٹ باندھ لے، ہم ووٹ دیں گے، نوٹ نہیں لیں گے، کام لیں گے، کام ایسا لیں گے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھی رہی ہے، ہمیں سستے دام میں ہمیں گیس چاہیے، ہمیں سستا چاہیے، پیاز ہو، لہسن ہو، ادرک ہو، شکر ہو، دال ہو، چاول ہو، جتنے بھی ہم کھاتے ہیں ان اشیاء کا ریٹ بڑھ گیا تو کہاں سے لاؤ گے پیسہ؟ خدارا مسلمانوں اور سیکولر ہندو بھائیوں، کسی بھی ریاست میں الیکشن چلے تو پارٹی کو دیکھو، سیکولر سوچ رکھنے والا، سیکولر ذہن رکھنے والے کو جتاؤ اور بتا دو کہ ہندوستان کا سیکولر ہندو اور مسلمان اب ایک ہو کر، جس طرح ٹیپو سلطان کے زمانے میں متحد ہو کر سارے انگریزوں کا بائیکاٹ کرے اور ان کا قتل کیا گیا، سارے انگریزوں کو بھگایا،
میرے ٹیپو سلطان نے یہ آج ہمارے اندر بھی اتحاد اور اتفاق ہونا ضروری ہے. جانتے ہو ٹیپو سلطان کی آج جینتی ہے 10 نومبر کو. ان کی زبان میں, ہماری زبان میں آج ان کی پیدائش کا دن ہے. سنیے ٹیپو سلطان کیا ہے. اس ملک کے لیے ایک طاقت تھی. بولو محبت سے. اس ملک کی سب سے بڑی طاقت تھی. اس ملک کے لیے سب سے پہلا ہتھیار اگر کسی نے تیار کیا ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو وہ شیر میسور ٹیپو سلطان ہے. وہ شیر میسور ٹیپو سلطان ہے جو بڑے بڑے ڈیم اور تالاب جو نظر آ رہے ہیں پانی اسٹاک کرنے کے, یہ بھی ٹیپو سلطان کی دین ہے. اس زمانے میں کوئی ایسا علم اور ٹیکنالوجی نہیں تھی مگر ٹیپو سلطان کو اللہ نے یہ علم عطا کر دیا تھا کہ ڈیم کیسے بنائے جائے, میزائل کیسے بنائے جائے, بارود کیسے بنایا جائے. یہ سارا علم اللہ نے ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کو عطا کر دیا تھا. اور وہ ٹیپو سلطان کو آج دشمن طاقتیں آتنکوادی کہتے ہیں. جانتے ہو ہمارے ٹیپو سلطان نے جب جب مندروں پر انہی کے لوگوں نے حملہ کیا تو اس کی حفاظت کے لیے ٹیپو سلطان سامنے کھڑے رہے. میراٹا کے لوگ جب ٹیپو سلطان پر ایک بڑی سینہ لے کر حملہ کرنے آئی تو شکست کھا گئی, حملہ نہیں کر سکی. جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے مندر کو توڑا. جب ٹیپو سلطان کو پتا چلا تو دوڑتے ہوئے اپنی فوج کو لے آئے اور سارے مراٹھا وہاں سے بھاگ گئے اور ٹیپو سلطان علیہ رحمہ نے اس مندر کی مرمت فرما دی. یہ ہے اس ملک کا لا اور اس ملک کی ہندو پرسنل لا کو بچانے والے ٹیپو سلطان جیسی ہستی نے بتا دیا کہ آپس میں متحد ہو کر رہو. اس لیے ہمارا جھگڑا تمہارے سے نہیں انگریزوں سے ہے جو اس ملک کے اندر اپنا راج چلانا چاہتے ہیں. ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بند کرنے کے لیے یہاں شیواجی مہاراج سے اور یہاں کے حاکموں سے, الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ راجا لوگ تھے, ان سے ایک میٹنگ کر کے بہت بڑا ہاتھ چھیڑا تھا انگریزوں کے خلاف. تو انگریزوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہمارے لیے گلے کا کانٹا اگر کوئی بنا تو ٹیپو سلطان بنا ہے, اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے. انہوں نے خریدنا شروع کر دیا. اس طرح ٹیپو سلطان کے قریبی خاص الخاص دوست کو یعنی میر جعفر صادق کو انگریزوں نے خرید لیا اور وہ ساری رپورٹیں دیتا تھا. اس طرح کہہ کے دھوکہ دے کر ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کر دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک ٹیپو زندہ رہے گا انڈیا پر ہماری حکومت نہیں چل سکتی. انگریزوں کو معلوم تھا یہ وہ شیر تھا. آج ان کا جنم دن ہے مگر آج ہمیں یاد تک نہیں ہے. مسلمانوں, اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے بھی اپنی جان و جگر دے دیا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے, ملک کی بات آئی تو اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم بھی کمر کس لیں, ہم بھی تیار ہو جائیں. خدا را اس کے لیے ہم لڑنے کے لیے میدان میں جانے کی بات نہیں کرتے. نمازوں کی پابندی کرو, توبہ کرو گناہوں سے, زنا کے اڈے چھوڑو, شراب کے اڈے چھوڑو, جوؤں کے اڈے چھوڑو, پارکوں میں رات بھر بیٹھنا چھوڑو, لڑکیوں کو گھرنا چھوڑو, لڑکیوں کو فیس بک پہ یوٹیوب پہ اگر آپ اس طرح میسیجیں بھیجتے رہیں گے تو یاد رکھنا آنے والے دن اس سے بڑے خطرناک آئیں گے. ان ساری برائیوں سے توبہ کر کے حضور کے دیوانے بن جاؤ, ساری دنیا اللہ تمہاری دیوانی بنا دے گا, ساری دنیا تمہاری دیوانی بن جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پروردگار پیارے نبی کی محبت میں ان کی ہر سنت پر عمل کرنے کا ہم سب کو شعور اور جذبہ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم.